ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان رضا بطول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں پر بھی موجود ہیں پروردگار عالم اپنا لطف و کرم آپ پر بنائے رکھے، اور اس ہفتہ وحدت بین المسلمین کے جو ایام، جو میلاد، جو جشن، جو محفلیں آپ سجا رہے ہیں، پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین محترم، ہم بات کر رہے ہیں اس پورے ہفتے میں اس عنوان پر کہ جو کل کائنات کا سرمایہ، کل کائنات کی وجہ تخلیق کائنات اور کل کائنات کا ایک ایسا نور ہے جس کو ذات محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ ہستی کہ جس کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی خلقت کی وجہ بنائی، وہ ذات محمد مصطفیٰ کہ جب دنیا میں آئے ہیں تو ہر انسان کے لیے ہدایت کا چراغ ہے، ہر ہدایت پانے کے لیے ایک ایسا ستون، ایک ایسا سرمایہ، ایک ایسا راہ حل، ایک ایسی راہ ہے کہ جس پر اگر انسان گامزن ہو جائے تو کامیابی کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کی ذات وہ ہستی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بعظمت، اتنا باکمال، اتنے رتبوں سے نوازا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب تمام تر 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو، ان کی اوصاف کو، ان کی تمام تر مشقتوں کو، ان کے تمام تر کمال کو اور اہل بیت علیہ السلام کے انوار کو جب کسی ایک ذات میں جمع کرنا چاہا تو وہ ذات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تب دنیا والے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، اور اہل بیت یہ خود رسول خدا نے کہا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، کہ ہمارے گھرانے کا پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اور کل کے کل محمد ہیں۔ یہ جو ایک ذات محمد مصطفیٰ سے اتنے محمد پروردگار عالم نے دنیا کو دیے، میں کہتی ہوں کیا با کمال ہستی ہے وہ ہستی جو ذات محمد مصطفیٰ جیسی ہستی کہ جن کے لعب دہن کو چوس کر مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر میں علی ہوں تو علی کیوں ہوں؟ کیونکہ میں نے لعب دہن محمد مصطفیٰ کو چوسا ہے۔ میں کہتی ہوں ذات محمد مصطفیٰ کی اگر لعب کی تاثیر یہ ہے کہ کل کائنات کو کل ایمان علی مرتضیٰ جیسی ہستی مل سکتی ہے، تو پھر وجود محمد مصطفیٰ کے خون کی تاثیر کیا ہوگی کہ جس سے کائنات کو فاطر السماوات کی ملکہ فاطمہ الزہرا عطا ہوئی۔ اس گھرانے کی کیا ہی عظمتیں ہیں، اور میں کہتی ہوں یہ ہفتہ وحدت بین المسلمین کہ جس میں ہم مختلف علماء سے ڈیفرنٹ انداز میں محمد مصطفیٰ کی ذات کے بارے میں جان رہے ہیں کہ بیوی جو ہستی ہیں، جناب فاطمہ الزہرا جو ہستی ہیں، جناب علی مرتضیٰ اور اہل بیت جو اتنے باکمال ہیں، یہ تمام تر ذات محمد مصطفیٰ کی بدولت ہے۔ تو اسی لیے میلاد محمد مصطفیٰ میں کہتی ہوں بہت افضلیت رکھتا ہے، کیونکہ اگر کوئی محمد مصطفیٰ کی شناخت کرنا چاہتا ہے، محمد مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو انہیں در اہل بیت سے گزر کر آنا ہوگا، اور اگر کوئی اہل بیت تک پہنچنا چاہتا ہے تو باب العلم علی مرتضیٰ سے ہوتے ہوئے شہر مدینہ محمد مصطفیٰ سے گزر کر آنا ہوگا۔ تو یہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، یہ واقعاً وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے کہ جنہوں نے واقعاً اہل بیت علیہ السلام کو اتنا باکمال اور اتنا باعظمت مقام تک پہنچایا۔ جی ناظرین محترم، یہ جو پروگرام ہمارا چل رہا ہے ہفتہ وحدت بین المسلمین کے حوالے سے، مختلف نامور علماء ہمارے اس پروگرام میں شرکت بھی کر رہے ہیں، اور دن بدن بہت خوبصورت مراحل سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج کے دن جو ہمارے ساتھ ہیں اور جن کا ساتھ اس محفل کو رونق بخش رہا ہے، اس میں پہلے علامہ صاحب جو بہت ہی باعلم اور معرفت شخصیت ہیں، علامہ احمد حسین فخر الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ جن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اللہ رب العزت جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنے اوصاف، اتنے کمال، ہر غریب کی دستگیری کرنے والے، ہر یتیموں پر ہاتھ شفقت کا رکھنے والے، اور وہ ہستیاں کہ جن کی جتنا بھی تعارف کیا جائے اور ان کے بارے میں بیان کیا جائے کم ہے، وہ ذات محمد مصطفیٰ کس طرح سے پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ ہم علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے اور ان کو خوش آمدید بھی کہیں گے کہ وہ آج اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔
क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तमाम मुसलमानान आलम की खिदमत में पैरवान ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों की खिदमत में हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत और आपके फ़र्ज़ंद अर्जुमंद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत की मुनासिबत से और हफ़्ता वहदत की मुनासिबत से तबरीक को तहनीयत और मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला इन पाकीज़ा हस्तियों के सदक़े में तमाम मुसलमानों को प्यार व मोहब्बत और वहदत व इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने और कलिमतुल्लाह उलिया को सरबुलंद रखने और परचम तौहीद को पूरी दुनिया में सरबुलंद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, ये अय्याम अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। ये हफ़्ता 12 रबीउल अव्वल से 17 रबीउल अव्वल तक जिसे हफ़्ता वहदत का नाम दिया गया है, ये हमें वहदत व इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम देता है। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्हें अल्लाह ताला ने आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है और उस खुल्क़ अज़ीम के मालिक हैं आपकी ज़ात गिरामी कि जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। उनकी रहमतों का फैज़ है कि अल्लाह ने तमाम मुसलमानों को आपस में भाई भाई बना दिया। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा, तमाम मुअमिन आपस में भाई भाई हैं। लिहाजा रहमत आलम की सीरत पाक से और उनके खुल्क़ अज़ीम से दर्स लेते हुए इन अय्याम में ख़ास तौर पर, वैसे तो सारी ज़िंदगी में हर मुसलमान को चाहिए कि वो प्यार मोहब्बत और एक दूसरे के साथ उल्फत व मेहरबानी के साथ रहे, वहदत और इत्तेफाक के साथ रहे। और ख़ास तौर पर इन अय्याम में आपकी रहमत आलमीन होने का तकाज़ा भी यही है कि उनके पैरोकार उनके नक्श कदम पर चलते हुए आपस में रहमतें बाँटें, मेहरबानियाँ बाँटें और एक दूसरे के साथ प्यार व मोहब्बत और उल्फत के साथ जिएँ और वहदत व इत्तेफाक का एक ऐसा नमूना पेश करे दुनिया के सामने कि जिससे खुल्क़ अज़ीम के मालिक की सीरत की झलक नज़र आए। और ख़ास तौर पर आजकल की दुनिया में जहाँ मुसलमानों को इत्तेहाद व वहदत की अशद ज़रूरत है और जहाँ कुफ़्र और इस्तिकबारी ताकतें और दुश्मनान इस्लाम के ख़िलाफ़ ये ताकतें इकट्ठी हो सकती है, तो मुसलमानों को इन दुश्मनान इस्लाम के मुकाबले में आज वहदत व इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुज़ाहरा करते हुए ये दुश्मनान इस्लाम की हौसला शिकनी और जो उनके एजेंट है तकफ़ीरी क़ुव्वतें, ये उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए अपने अमल से और अपने किरदार से। अल्लाह ताला सबको सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और आपकी सीरत पाक से फैज़याब होने और अपनी अमली ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी सीरत को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने सुना कि कितने खूबसूरत अंदाज़ में अल्लामा अहमद हुसैन फ़खरुद्दीन ने बयान किया कि ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा किस तरह से हर मुसलमान, हर उम्मत मुसलमा के लिए मशअल राह है। वो ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा कि जिन्होंने हफ़्ता वहदत बैनुल मुस्लिमीन का ऐलान मैं कहती हूँ अपने दौर में ही कर दिया था, जब मदीना में एक एक मुहाजिरीन व अंसार को रसूल खुदा ने भाई भाई बनाया और बताया कि ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा वो हस्ती हैं
کہ کس طرح سے انہوں نے امت مسلمہ کو متحد کیا اپنے دور میں بھی. اور میں کہتی ہوں کہ یہ جو مہاجرین و انصار کا اخوت اور بھائی چارے کا جو رشتہ محمد مصطفیٰ نے اپنے دور میں قائم کیا، میں کہتی ہوں آج جو تمام تر ہمارے بزرگ علماء اس کو ہفتہ وحدت بین المسلمین قرار دے رہے ہیں، یہ اسی تبلیغ کا اور اسی تمام تر رسول خدا کی زندگی اور سیرت محمد مصطفیٰ کا اثر ہے کہ آج ہم ایک پرچم تلے جمع ہیں. چاہے کوئی سنی ہے، چاہے کوئی شیعہ ہے، چاہے کوئی بھی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ میلاد محمد مصطفیٰ، وہ جشن صادقین میں ضرور شرکت کرتا ہے اور دنیا والوں کو بتاتا ہے کہ جتنی بھی استعماری قوتیں ہیں، چاہے وہ جتنا بھی ظلم ڈھالیں، اگر ہم پرچم محمد مصطفیٰ کے نیچے یکجاں ہیں اور جمع ہیں تو ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا. جی ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعۃ المصطفیٰ کے ایک بہت ہی ذہین و فتین باعلم اسٹوڈنٹ حافظ محب علی خان، کہ جو بتائیں گے کہ ہفتہ وحدت بین المسلمین کے بارے میں وہ کیا اظہار خیال رکھتے ہیں اور وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول کا یہ جو ہفتہ ہے، جس میں ہم برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کی ذات کی تمام تر معرفتوں کو سمیٹ رہے ہیں. نوجوان نسل محمد مصطفیٰ کی ان ہفتہ وحدت بین المسلمین کے ایام کو کس طرح سے سوچتی ہے اور ان کے ذہن میں ہفتہ وحدت بین المسلمین کیا اہمیت رکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہم صل علی محمد و آل محمد. آج اس مختصر سی گفتگو کا موضوع جو ہے وہ ہفتہ وحدت ہے. اتحاد اور وحدت یہ کسی بھی قوم کی کامیابی کا اہم راز ہوا کرتا ہے. جو قوم منتشر اور پراگندہ ہو وہ کبھی بھی کامیابیوں کی منزلوں کو اور عروج کی منزل کو نہیں چھو سکتی. اگر ہم ہفتہ وحدت کی بات کریں تو اس سے ہمیں تھوڑا عرصہ پیچھے جانا چاہیے. 20ویں صدی کے آغاز میں اور درمیان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے علماء نے ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے بہت سی کوششیں کی، جن میں شیخ محمد عبدو، شیخ شبکوت اور اسد الدین جمال الدین افغانی کا نام قابل ذکر ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے علماء تھے کہ جنہوں نے اتحاد کی بھرپور کوشش کی. انہی علماء میں سے جو سر فہرست نام ہے وہ روح اللہ سید علی موسی الخمینی کا ہے. امام خمینی نے ہفتہ وحدت 12 ربیع الاول سے 15 اور 17 ربیع الاول کی درمیانی جو عرصہ ہے اس کو ہفتہ وحدت کے طور پہ منانے کا اعلان کیا. آپ نے یہ اعلان تقریباً نومبر 1981 میں کیا اور اس کے بعد سے اب تک اس 5 دن کو 6 دن کو ہفتہ وحدت کے طور پہ منایا جاتا ہے، جو کہ مسلمانوں کی اتحاد، وحدت اور قومی یکجہتی کے طور پر ایک نمایاں مثال بن کے ابھرا. ہفتہ وحدت اس طرح ہے کہ یہ 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول، کیونکہ اہل سنت کے ہاں 12 ربیع الاول کی پیدائش ولادت باسعادت منائی جاتی ہے رسول خدا کی، اور اہل تشیعیوں کے ہاں 17 ربیع الاول. تو اس تفرقے کو جو کہ اس فرق کو دشمن تفرقے کی سازش میں بدل رہا تھا، تو امام خمینی نے اس سازش کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ بھائی اس پورے دورانیے کو آپ ہفتہ وحدت کے طور پہ منائیں اور شیعہ سنی ایک دوسرے کے محافل میں جائیں. تو اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس ہفتہ وحدت کے عنوان سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. تو اس میں مختصر یہ عرض کروں گا کہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے دوسرے جو مسلمان بھائی ہیں، چاہے وہ سنی ہوں، اہل حدیث ہوں یا کسی اور بھی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے ہمیشہ اچھے تعلقات رکھیں. ان سے جب بھی ملیں ان سے مسکرا کر ملیں، انہیں کبھی تکلیف نہ پہنچائیں اپنے ہمسائے میں، اپنے اسکول کالج میں. اس کے علاوہ جہاں جہاں آپ کے تعلقات ہیں، چاہے وہ چھوٹی سطح پر ہوں یا بڑی سطح پر، ہمیں اہل سنت برادران کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم سخت رویہ رکھتے ہیں تو وہ ہم سے دور ہو جائیں گے، نہ وہ ہماری بات سن پائیں گے نہ ہم ان کی بات سن پائیں گے. کیونکہ یہ قاعدہ قانون اللہ نے رسول خدا کے لیے بھی کہا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سخت گیر ہوتے، اے رسول خدا کہ اگر آپ سخت گیر ہوتے تو یہ لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے اور آپ کی بات نہ سنتے. آپ کا یہ نرم رویہ ہی تھا کہ جو لوگوں کے دلوں کو آپ کی جانب کھینچ کر لایا. اسی لیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم نے دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے اپنے مکتب تشیع کی یا جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے اس کی تبلیغ کرنی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نرم رویہ اپنائیں اور دوسرے فرقے کے لوگوں کو
ہمیشہ اپنی سینوں سے لگائیں، انہیں جدا نہ کریں۔ اسی طرح اپنے گلی محلے اور فزیکل جو ریلیشن شپ ہے، اس کے علاوہ سوشل میڈیا ہمارا ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کبھی بھی تفرقی والے موضوعات کو نہ چھیڑیں، بلکہ ایسے موضوعات کو موضوع بحث بنانا چاہیے کہ جس سے اتحاد اور یکجہتی کو پروان چڑھایا جا سکے۔ اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہفتہ وحدت میں بھرپور شرکت کریں۔ مثال کے طور پہ 12 ربیع الاول کے جلوس میں، اس کے علاوہ جو میلاد کی محافل ہیں ان میں ہم جا کر ان کی محفلوں میں اہل سنت برادران کی محفلوں میں شرکت کریں، اور اسی طرح اہل سنت برادران کو چاہیے کہ وہ ہمارے یعنی کہ اہل تشیع کی محفلوں میں آ کر شرکت کریں، کیونکہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ جس سے ہم آپس کی محبتوں کو بانٹ سکیں اور پیار کو بڑھا سکیں۔ بہت شکریہ۔ حافظ محب علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جنہوں نے بتایا کہ وحدت بین المسلمین میں تمام تر اگر اتحاد اور وحدت اور تمام تر یہ جو اللہ رب العزت نے محمد کو کمال عطا کیے ہیں، ذات محمد مصطفیٰ کے کمال، یہ تب پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں تاکہ ہر جوان، ہر مسلمان ذات محمد مصطفیٰ سے کچھ اپنی معرفت کے پہلوؤں کو لے سکے۔ عزیزان من، ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ایام گزار چکے ہیں، ماہ محرم ہو گئے، ماہ سفر ہو گئے، ربیع الاول ہے، ماہ رمضان ہے، یہ تمام تر ایام تب فائدہ مند ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی پر تب اثر انداز ہوتے ہیں جب ان سے ہم کچھ لیں، اس پر ہم عمل کریں۔ ہم اگر سنتے رہیں اور گزر جائیں، محفلوں میں شرکت کرتے رہیں اور اہل بیت اور ذات محمد مصطفیٰ سے کچھ نہ لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ان ایام کو سمیٹنا چاہتے ہیں اور ان سے معرفتیں لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اسوہ حسنہ محمد مصطفیٰ پر چلنا ہوگا۔ جی ناظرین محترم، وقتاً فوقتاً ہم مختلف علماء سے بات چیت کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ذات محمد مصطفیٰ کو ہم نے سمجھنا ہے اور ہفتہ وحدت بین المسلمین کی یہ جو ایام ہے اس کو کس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اس کی جو حقیقت ہے، جو وحدت کا، اتحاد کا جو فلسفہ ہے، اس کا کیا معنی ہے اور اس کو کس طرح سے اپنی زندگی پر ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ابھی ہمارے ساتھ جو موجود ہیں بہت ہی بامعرفت شخصیت علامہ فرحت حسین مہر صاحب، ان سے گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے، ان کے خوبصورت بیان سے جاننے کی کوشش کریں گے اور ان سے ایک سوال بھی کریں گے کہ جو کلمہ اتحاد اور کلمہ وحدت اور کلمہ امنیت جو استعمال کیا جاتا ہے، معاشرے میں بولا جاتا ہے، اس کی شرعی اور معاشرتی کیا اہمیت ہے۔ مطلب یہ جو اتنا کلمہ عام ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کلمے کی بدولت انسان کامیاب بھی ہے، ترقی کے منازل پر بھی چل سکتا ہے، تو در حقیقت یہ وحدت، یہ اتحاد کیا اہمیت رکھتا ہے ایک معاشرے کی کامیابی میں، اور ایک شرعی کیا اس کی حیثیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتحاد اور وحدت فطری عمل ہے۔ انسان معاشرے میں ایک فرد کی حیثیت سے تعلق رکھتا ہے، معاشرے کا انسان کے ساتھ جزئی تعلق ہے، اس کے ساتھ دوسری چیزیں ملتی ہیں تو معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ لہٰذا انسانوں کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق بھی فطرتی تقاضا ہے، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اور زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ لہٰذا اتحاد اور وحدت بھی فطرتی عمل ہے۔ ہم مکتب اہل بیت محمد و اہل بیت کے ماننے والے جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، یکجہتی کی بات کرتے ہیں، تو یہ ہم کسی کمزوری کی بنیاد پہ نہیں، یا اس بنیاد پہ نہیں کرتے کہ اتحاد جو ہے کیا جائے دوسرے حق پہ ہیں، ہم حق پہ نہیں ہیں، نہیں، بلکہ اتحاد، اتفاق، یکجہتی کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ دین میں اصل اتحاد ہے۔ اصول دین میں سے ایک اصل کا نام اتحاد ہے۔ جس طرح دوسرے دینی احکام موجود ہیں، اسی طرح ایک حکم شرعی متحد رہنا، اتحاد کے ساتھ رہنا، اتفاق کے ساتھ رہنا۔ لہذا ہمیں قرآن نے بھی وحدت کا حکم دیا ہے امت واحدہ کے نام سے۔ ہمیں احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی
اتحاد اور یکجہتی کی فضا قائم کرنے کا کہا گیا ہے، اور ہمیں علماء کرام بھی اتحاد کی بات کرنے کا کہتے ہیں۔ تو ربیع الاول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ، اس مہینے میں اتحاد اور وحدت کو علامت کے طور پر ایک ہفتے کو منانے کا ہمارے بزرگوں نے، علماء نے حکم دیا ہے۔ تمام امت مسلمہ کے ساتھ ماہ ربیع الاول اتحاد اور وحدت کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ اس ماہ میں وہ ہستی اور وہ شخصیت پیغمبر اکرم رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جو کہ امت مسلمہ کے لیے، امت واحدہ کے لیے ایک ایسی مثال ہیں جو محور اور مرکز ہے اتحاد کا، جس کو ہر مسلک، ہر مذہب مانتا ہے۔ لہٰذا ایک ہفتہ ہمارے علماء نے، بزرگوں نے اتحاد اور وحدت کے حوالے سے منانے کے لیے ایک علامت کے طور پر پیش کیا ہے، ورنہ صرف اس ہفتے میں نہیں، پورے سال میں ہر روز اور ہر دن میں اتحاد اور وحدت کی بات کرنی چاہیے۔ تو ہم مکتب اہل بیت والے اصول دین میں سے اتحاد ہونے کی وجہ سے اس کو عملی جامے پہناتے ہیں اور اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ اور اس ماہ ربیع الاول میں دوسری ہستی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائی۔ یہ بھی وہ ہستی ہے جو تمام اسلام کے مسالک کے نزدیک اتحاد اور وحدت کی مرکزیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اہمیت کی حامل ہے۔ وہ اس طرح کہ اہل تشیع میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اور باقی فقہا کے استاد امام اعظم رحمت اللہ کے استاد حضرت امام جعفر صادق ہے۔ اسی طرح بہت سارے ائمہ امام صادق علیہ السلام کے شاگردان ہیں، لہٰذا رسول خدا بھی اس ماہ مبارک میں تشریف لائے اور امام جعفر صادق بھی تشریف لائے۔ تو یہ دونوں ہستیاں اتحاد اور وحدت کی علامت اور سیمپل رہی ہیں، اور ہمیں امت مسلمہ میں اتحاد کی اشد ضرورت ہے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خداوند عالم ہمیں سب کو متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین محترم، ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ فرحت حسین مہر صاحب، جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ کلمہ اتحاد اور وحدت اور یہ ہفتہ وحدت بین المسلمین وہ ایام ہیں کہ جس میں اگر امت مسلمہ ایک ہو جائے، تفرقہ بازی سے دور ہو کر، تمام تر فرقوں سے دور ہو کر، اگر وہ چاہتی ہے کہ حقیقت پر مبنی تمام تر رازوں کو اور حق کو پہچان سکے، تو وہ ان تمام تر ایام میں ذات مصطفیٰ سے جڑ جائے۔ اور دوسرا نقطہ جو علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ یہ ہفتہ وحدت بین المسلمین فقط ذات محمد مصطفیٰ سے نہیں جڑا، بلکہ جشن صادقین کے طور پر بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور ذات محمد مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق پر بھی انہوں نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے وہ روشن چراغ ہیں۔ میں کہتی ہوں جو خود روشن ہو اس پر کیا کوئی روشنی ڈالے گا۔ خود امام جعفر صادق کی جو ایک ایسے عالم دین، میں کہتی ہوں ایک ایسے علم کے باہر ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں ہر اس انسان نے غوطہ زن ہو کر علم حاصل کیا جو آج کل کے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، ہمارے بزرگ اور نامور علماء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے سوال کیا، بہت خوبصورت سوال تھا کہ آپ کی عمر کتنے ہے اور آپ کتنے سال کے ہیں؟ تو اس وقت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں 2 سال کا ہوں۔ جب پوچھا گیا کہ 2 سال کے، تعجب کیا پوچھنے والے نے، کہا ہاں میں 2 سال کا اس لیے ہوں کہ میری پوری زندگی ایک طرف اور وہ 2 سال ایک طرف جو میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے۔ امام احمد بن حنبل اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، حنبلی فقہ کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تمام تر زندگی ایک طرف، لیکن جب میں بحر امام جعفر صادق سے جڑا تو میں نے تمام تر علوم کو پایا اور اپنی زندگی کے 2 سال
मेरी तमाम तर ज़िंदगी पर हावी हैं। जी नाज़रीन मोहतरम, ईद मिलादुन्नबी, जश्न सादिक़ैन, इमाम जाफ़र सादिक़ की ज़िंदगी, ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़िंदगी, ये वो मैं कहती हूँ अय्याम है, ये वो लम्हे हैं कि जिसको हमें जीना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये तमाम तर गुज़रते हुए लम्हात किस तरह से इंसान की ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि अगर ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा को मशअले राह करार दिया गया है तो इंसान की इस मसरूफ़ ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल है कि हम वक्त निकालें और ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में जानें। लेकिन अगर हम इस हफ़्ता वहदत बैनुल मुस्लिमीन को अच्छे अंदाज़ में बनाना चाहते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ महफ़िलों में, मिलादों में शिरकत करना होगी। चाहे अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से आपको वक्त ही निकालना पड़े, लेकिन कोशिश करें इन तमाम तर मिलादों में, इन महफ़िलों में, इन तमाम तर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें ताकि ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा से आशना हो सकें, ज़ाते इमाम जाफ़र सादिक़ की ज़िंदगी से आशना हो सकें कि जो इल्म का बहर है। और अगर हम चाहते हैं कि हमें कुछ मिल सके इस दर से तो हमें ज़ाते इमाम जाफ़र सादिक़ से जुड़ना होगा। और इस बहर में से अगर कुछ पाना है, अपनी तशनगी को बुझाना है, तो हमें इन दिनों के लिए तमाम तर मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर अहले बैत के लिए वक्त निकालना होगा। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमारे साथ आज मौजूद है जामिअतुल मुस्तफ़ा की एक बहुत ही बामारिफत शख्सियत मौलाना मोहम्मद इनशात हुसैन जाफ़री साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा को जो उसवा हसना कहा जाता है, जो रब्बे ज़ुल जलाल ने उन्हें मुसलमानों के लिए मशअले राह करार दिया है, और जो औसाफ़ ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा में पाए जाते हैं, इंशाअल्लाह कि वो उसके बारे में बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल गरामी इस्लाम की ज़िंदगी हमारे लिए कामिल और अकमल नमूना है। आलम इस्लाम के इत्तेहाद और यकजहती के लिए रसूल गरामी इस्लाम के मुक़द्दस वजूद से बढ़कर कोई मरकज़ी नुक्ता नहीं है। रसूल गरामी इस्लाम वो मरकज़ी नुक्ता है जिन पर तमाम मुसलमान का यकीन भी है, एतक़ाद भी है और वो ईमान भी लाते हैं। रसूल गरामी इस्लाम की ज़िंदगी का कोई भी पहलू उठाकर देख लीजिए, उसमें इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए एक ही पैगाम जो वाज़े तौर पर मिलता है वो इत्तेहाद का पैगाम है। रसूल गरामी इस्लाम ने जब तबलीग रिसालत का आगाज़ किया तो लोगों के पत्थर खाए, लोगों की गालियां बर्दाश्त की, बुढ़िया का उन पे कचरा फेंकना रसूल ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन फिर भी किसी को बद्दुआ नहीं दी। उनके पेश नज़र बस एक ही बात थी कि सब आपस में मुत्तहिद रहें, सब खुदा की तौहीद पर मुत्तहिद रहें, कोई खुदा की तौहीद से रूगर्दानी न करे। रसूल गरामी इस्लाम की विलादत बासआदत के मौका पर 12 रबीउल अव्वल से लेकर 17 रबीउल अव्वल के इस दरमियानी फ़ासले को हमारे फ़ुक़हा और उलमा ने हफ़्ता-ए वहदत के नाम से ताबीर किया है। इस हफ़्ता-ए वहदत के हवाले से मेरा तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम रसूल गरामी इस्लाम के मानने और चाहने वालों के लिए पैगाम ये है कि हम भी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और वहदत को कायम दायम रखें, इत्तेहाद और वहदत का प्रचार करें। चाहे वो कोई भी शोबा हो, वो कोई भी महफ़िल हो, हमारे पेश नज़र उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद होना चाहिए, जो रसूल गरामी इस्लाम का एक बुनियादी मिशन था। रसूल गरामी इस्लाम हमें दरसे वहदत, दरसे इत्तेहाद देने के लिए आए। हमें चाहिए कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और जो इख्तलाफी मौजू हैं, जो इख्तलाफी अबहास हैं, उन पर गुफ्तगू करने से परहेज़ करें। रसूल गरामी इस्लाम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में रोल मॉडल बनाने की खुदावंद मुताल हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यही हमारी और आलम इस्लाम की कामयाबी का सबब है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे
अलामा मोहम्मद इंशात हुसैन जाफ़री साहब के, जिन्होंने बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को किस तरह से उस्वा हसना करार दिया है कि तमाम तर औसाफ, तमाम तर कमाल और ऐसा मकारिमुल अखलाक बनाकर भेजा है मोहम्मद मुस्तफ़ा को कि जिनकी ज़िंदगी हर मुसलमान के लिए ता रोज़े महशर तक हिदायत का चराग है। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान रज़ा बतूल को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुश्मन की है साजिश के मुसलमान हो तक़सीम, गुमराह तफासीर से कुरान हो तक़सीम, फिरकों के नज़रियात में ईमान हो तक़सीम, गफलत न करो शेवाए वहदत को करो, नबी मरकज़े यकजहती इस्लाम, अखलाक से ऊंचा शह लौलाक का है।